اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نے آج یوٹیوب پہ بھی شیڈیول مینشن کر دیا ہے، منڈے سے فرائیڈے صبح 8 بجے انشاءاللہ ویڈیوز آیا کریں گی، ہفتے میں 4 دن۔ اور اس کے بعد کیونکہ ویڈیوز کے پارٹس ہوتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا کہ کیونکہ کبھی کبھی لوگوں نے نا پہلا پارٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے اور پھر آپ کو شاید یاد نہیں رہتا، کیونکہ جہاں پہ بھی پارٹ اے لکھا ہوا ہے 31 پارٹ اے، تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے اگر اے لکھا ہوا ہے ساتھ تو پارٹ بی بھی ہوگا۔ تو کیونکہ آدھی بات اگر آپ نے سنی ہے اور آپ نیکسٹ ڈے ویٹ کرے تھے کہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی، تو وہ شاید ساتھ ہی کہ دونوں ویڈیوز ایک ساتھ آ رہی ہیں تو یوٹیوب ایک ٹائم پہ آپ کو ایک ہی ویڈیو دکھا رہا ہے۔ ویسے میں نے ابھی کیا تو ہے کہ آپ ویڈیو کے اوپر سائڈ پہ لاسٹ کے 10 سیکنڈ میں آپ کو سیکنڈ پارٹ اس کا دکھنا شروع ہو جائے، تاکہ جنہوں نے پوری بات نہیں سنی وہ پوری سن لیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ آدھی سورہ پڑھتے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں کوسچنز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے سیکنڈ ہاف میں آپ کو آنسرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اچھا آپ نے آدھی بات سنی ہے اور نیکسٹ ٹائم آپ ویٹ کرتے کہ وہیں سے بات کنٹینیو، وہ ساتھ ہی دو ویڈیوز ایک ساتھ آتی ہے، اس وجہ سے میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ایک ہی ویڈیو میں اس کو سم اپ کروں کہ دو پارٹس نہ ہو، تاکہ کنفیوژن نہ ہو کسی کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایک وہ محاورہ ہے کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کہ مطلب آدھی بات اگر آپ کو سمجھ آئیے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے ہوتا بھی ہے اکثر قرآن پاک میں کہ کبھی کبھی ہم قرآن پاک کا صرف ایک پورشن لیتے ہیں، ایک آیت لیتے ہیں اور اس کے مطلب نکالتے ہیں اور پھر اس کا آگے پیچھے والا سب نہیں لیتے، تو پھر اس کا مطلب بہت غلط نکل آتا ہے۔ تو ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں کہ میں پہلے 20 پارے کا ہی پہلا پیج کرنے والی تھی، لیکن ہم نماز میں کھڑے ہو کے 20 پارہ نہیں پڑھ رہے، میجورٹی نہیں پڑھ رہی۔ تو کیا ہے کہ آخری 10 صورتیں تو سب کو یاد ہیں، تو ہم وہاں سے اب اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اتحیات بھی بہت مشکل الفاظ ہیں، حالانکہ ہم ہر روز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کیا بات ہو رہی ہے لاسٹ میں اتحیات کیوں پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا کیا مطلب ہے، تو اس میں مجھے ابھی ٹائم لگ رہا ہے، ابھی میں ان پروسیس ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ ہجے ہم نا آخری 10 صورتیں کیونکہ سب کو یاد ہوتی ہیں، تو ہم سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک کہ ہر صورت کا کیا مطلب ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، تاکہ تھوڑا تھوڑا سب کو آئیڈیا ہو جائے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ سورہ فیل سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ ابھی جو اصحاب فیل کی کہانی ہے، ہم جب بہت چھوٹے تھے نا تب سے سنی، مجھے یاد بھی نہیں کہ اچھا سنائی کس نے تھی پہلی بار کہانی، کہ ایک ابرہا تھا اور وہ ایک بادشاہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس نے ایک کلیسا بلڈ کیا تھا جس کو چرچ کہتے ہیں، کہ اچھا آپ لوگ وہاں خانہ کعبہ میں عبادت کرنے نہ جائیں، کہ دنیا بھر میں جو ایک سینٹر ہو جو جہاں پہ ساری اٹینشن ہو وہ یہ جگہ ہو۔ لیکن کیونکہ اس نے دیکھا کہ اچھا کسی مسلمان نے جا کے اس کی بے ادبی کر دی اور وہاں پہ غلط کوئی حرکت کی، تو اس کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کو ہی گرانے کے لیے آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے فوج میں ہاتھی تھے اس لیے ان کو اصحاب فیل کہتے ہیں، کہ ہاتھیوں والے لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے پتھر جو پرندوں کے ذریعے سے پتھر مروا کے پوری فوج تباہ کر دی۔ اچھا اب یہ سٹوری ہے، اب یہ سٹوری کا ورژن ہم نے کسی نہ کسی انسان سے سنا ہوا ہے، اور قرآن پاک کی بہت ساری سٹوریز ایسے ہی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے، تو ہم نے اپنے ماں باپ سے اپنے ٹیچر سے وہ کہانی سنی ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو وہ جس پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہی کچھ اور نکل کے آتا ہے، اس کا امپیکٹ ہی آپ کے اوپر کچھ اور آتا ہے۔ اب میں نے یہ سورہ ظاہر اسٹوری سے سنی ہوئی تھی، اور یہ جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بولا تھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال میں نازل ہوا ہے، کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے ہمارے دلوں پہ بھی قرآن پاک ایسے ہی نازل ہوتا ہے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اب جیسے ایک آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہیں ہے تمہارا کوئی دوست، نہ کوئی انٹرسیسر ہے، نہ کوئی تمہارے لیے آگے سفارش کرے گا، اور وہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر لائف میں کوئی ایونٹ آتا ہے اور پھر وہ سورہ آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اب یہ والی سورہ جب میں پڑھ رہی تھی، جب میں کچھ پرابلمس چل رہی تھی، یا کہ آپ اسٹک ہو جاتے ہیں سچویشن میں، فیملی پرابلمس ہے، کچھ بھی ہے، کہ آپ کو کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کہاں جائیں، زندگی نا بڑی نارمل چل رہی ہوتی ہے ہماری، کہ جو ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، سر درد اور لائٹ نہیں ہے آج، اور یہ پانی ختم ہو گیا، یہ مسئلے نہیں ہے کوئی زندگی میں، ہم سب کے زندگی میں کوئی 10-12 ایونٹس ایسے ہوں گے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی موت کا مسئلہ بن گیا، جہاں پہ آپ کو واقعی سانس نہیں آ رہی ہوتی اور آپ کا دل بھاری ہو گیا، اور آپ کو جو سائیکولوجیکل پین ہے وہ بھی آپ کو دل میں محسوس ہونے لگ جاتی ہے، کچھ ہی ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ، وہ جو اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہلا دی اور زمین بہت زور سے ہلائی، تو وہی ہوتا ہے پھر زندگی میں، تو وہ بہت چند ایونٹس ہوتے ہیں، اور انہیں میں سے کچھ پرابلمس چل رہی تھیں، اور میری ایک اسٹوڈنٹ نا یہ یاد کر رہی تھی سورہ، اور اس ٹائم میرا پہلی بار دھیان گیا جب اس نے بولا
علم تارا کیفا، کیا تم نے دیکھا نہیں. حالانکہ ہم نے تو اسٹوری ہمیشہ ویسے ہی سنی ہے نا کہ ابرہا تھا اور یہ وہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم تارا کیفا، کیا تم نے دیکھا نہیں، فعل ربک، تمہارے رب نے کیا کیا. اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کو کہ دھیان تو دو، دیکھو تو صحیح کیا کیا ہے میں نے. تمہارے رب نے، تم اکیلے نہیں ہو، لاوارث نہیں ہو. تو جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، تم اس میں اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب ہے تمہارے ساتھ. ہاؤ ہی ڈیلٹ ود، کیسے اللہ تعالیٰ نے ڈیل کیا ہے. فعل کہتے ہیں جیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا، تو یہ فعل ہے، اس میں مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس اتنی بڑی ابرہا کی آرمی کو ٹیکل کرنا، ان کو تباہ و برباد کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا میرے لیے سانس لینا ہے، جتنا ہمارا دل دھڑک رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. تو فعل ربک، تمہارے ماسٹر نے، تمہارے رب نے کیسے ڈیل کیا ہے بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں سے. اب زندگی میں بہت بار آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتے ہیں، ایسی سچویشنز میں آپ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر طرف ہی اندھیرا ہے اور چاروں سارے دروازے بند ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور جب آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا، لیکن آپ کو تب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے حل نکلے گا اس کا، کیا ہوگا. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو پھر دل کو تسلی آ بھی جاتی. تو اور اور اگر آپ میں سے کوئی کوئی دوسرا انسان سورہ فیل پڑھے گا تو اس کو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی اور ہی بات سمجھ آئے. اس کی سچویشن الگ ہے، اس کو اصحاب فیل میں سے کوئی لفظ سمجھ آئے، اس کو آگے سے کوئی لفظ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے مطابق بھیجنے والے کو پتا ہے نا ہر انسان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. علم یجعل، کیا اس نے نہیں بنا دی کیدہم، ان کے سارے پلانز، پلاٹنگ، پروپیگنڈے، جو بھی وہ منصوبے بناتا ہے ایک انسان. کیونکہ ہمیں اکثر ڈر لگتا ہے کہ نہیں فلاں تو بہت تیز ہے، ہم اسے یہ کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے، ہم ایسے کریں گے تو وہ ایسے کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا علم یجعل کیدہم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کی پلاننگ کو فی تدلیل، کہ میں نے کیسے اس کو ڈھیر بنا دیا مٹی کا. کہ جتنی مرضی بڑی پلاننگ ہو، جتنے مرضی ہوشیار لوگ ہیں آپ کے سامنے، جتنے مرضی آپ کو لگتا ہے کہ باتوں کے دھنی ہیں، کہ وہ لفظ کو گھما پھرا کے آپ کو وہ کر لیتے ہیں، آپ کے سینسز نہیں رہتی کہ آپ ان کو ریئیکٹ کیسے کریں، آپ ان کو جواب کیا دیں، کہ آپ کا دماغ مفلوج کر دیتے ہیں. نہیں، میں نے ان کی اگر پلاننگ پلاٹنگ میں خراب کر سکتا ہوں، ضائع کر سکتا ہوں، تو یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے میرے لیے. تو جو قید کا ورڈ ہے نا، وہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہو رہی ہے پلاننگ پلاٹنگ، لیکن مجھے پتا ہے تم لاوارث نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اور پھر اب اللہ تعالیٰ آگے سنا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے وہ پروسیس تو آپ کو بتا دیا ہے کہ اصحاب فیل کو کیسے ٹیکل کیا ہے. آپ کی زندگی میں جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے ٹیکل کریں گے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. پھر وہ جب کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جب ہوتے ہیں نا سچ، وہ کوئی ایک دو ہفتے کا پیریڈ ہوتا ہے، کوئی ایک دو دن کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ واقعی مر رہے ہوتے ہیں اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ زمین کھینچ لی گئی ہے آپ کے پاؤں کے نیچے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ چیزیں واپس جگہ 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 جوڑتے چلے جاتے ہیں، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسے بھی ہو سکتا تھا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا. اور کیسے ٹیکل کیا ہے، قدرت کے قانون کے اصول توڑ کے. پرندوں نے آ کے پتھر مارے، پرندوں کو کیا لگے خانہ کعبہ گرا. یا پرندوں تو یہ نہیں کرتے ہوتے کہ اچھا آپ نے کہیں دیکھا ہو. قدرت کے قانون توڑ کے، جو لا آف نیچر، ہاں جس لا پہ دنیا چل رہی ہے، وہ قانون توڑ کے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے خانہ کعبہ کو. اور جو حدیث کے خانہ کعبہ سے زیادہ عزیز ہے مجھے تمہارا دل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی نا کعبہ سے، کعبہ مجھے تم قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اللہ کو مسلمان کا دل، ایک مومن کا دل جو گرایا جاتا ہے وہ تمہارے گرانے سے زیادہ عزیز ہے. کوئی خانہ کعبہ گرانے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوں میں نے پروٹیکٹ کیا اس کو. کوئی تمہارا دل گرانے آ رہا ہے، کوئی تمہیں گرانے آ رہا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا. اور وہ پھر حدیث اسی لیے ہمارے پاس کہ نہیں مجھے زیادہ عزیز ہے. یہ مت سمجھو کہ خانہ کعبہ بہت عظمت اور مرتبے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچانے تو آئیں گے. کیوں، میں تو ایک چھوٹا سا حقیر انسان ہوں، میرے پاس تو کوئی اچھی کام بھی نہیں، اور میں نہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں آپ. اور اللہ تعالیٰ آئیں گے پھر آپ کو بھی بچانے کے لیے. اور آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں بہت دفعہ دیکھتے ہیں کیسے بچایا ان کو. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو. کہ جن کے وہ میلٹ ہو رہے تھے لوگ، جن کے اوپر جو بھی ان کی آرمی تھی، جانور تھے، انسان تھے، جو بھی لوگ تھے، ان کو ہر انسان کو بھی لگ رہے تھے وہ پتھر جو تھے، وہ پتھر مارے جا رہے تھے. اور اس میں بھگدڑ اتنی مچ گئی کہ وہ سب پوری آرمی پوری طرح ڈسٹروائے ہو گئی. اور ابرہہ کی تو بہت ہی، جو ان کا وہ تھا بادشاہ تھا، اس کی بہت ہی دردناک موت ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ کی سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ نہیں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرے گا. وہاں آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا کہ اللہ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا. لیکن یہ
کتنا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کے ہمیں کوئی اکیلا تو نہیں چھوڑ دیا کہ آپ جاؤ جا کے دیکھ لو دنیا. جیسے ہم نے کل آیتیں پڑھی تھی نا کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال کے نقصان سے، پیسے کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، لیکن اس سب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے لیے لڑوں گا، تمہارے تو جو بھی انسان کے ساتھ مجھے پریشانیاں ہمیشہ ساتھ رہوں گا. تو اب نماز میں ہم نے یہ سورہ پڑھی اور پھر ہم رکوع میں چلے گئے کہ یا اللہ کہ آپ پاک ذات ہے، آپ کی ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر خامی سے پاک ہیں، آپ ہر چیز آپ کی پرفیکٹ ہے. اور پھر ہمیں اللہ کرے کہ یہ سارے دلاسے ہمارے دل تک پہنچنے شروع ہو گئے. ہماری زبانوں تک تو پہنچ گئے کیونکہ ہم نے یاد کر لیے، دماغوں تک بھی پہنچ گئے ہیں کیونکہ ہم نے سو لفظ یاد کر لیے ہیں، دلوں پہ اترنے شروع ہو جائیں وہ جو اصل میں دلاسے اللہ تعالیٰ دے رہے تھے تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں آسان کرے، ہماری نمازوں میں ہمیں جو بھی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سمجھ آنے شروع ہو جائے کہ بہت بڑا دلاسا ہے قرآن پاک، بہت بڑا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موعظہ بھیجا ہے میں نے تمہارے لیے، کاؤنسل ہے. تو تمہیں اس سے زیادہ بہتر کون دلاسا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون بھی عطا کرے، ہماری زندگیوں میں سکون عطا کرے، اور ہماری نمازیں جو ہیں ان دلاسوں سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائیں. السلام علیکم.